سر، آپ کی ہیلپ چاہیے مجھے۔ 3 لاکھ کی فوری ضرورت ہے۔ میں آپ کی پائی پائی چکا دوں گی۔ میشا نے نظریں جھکائے آہستہ سے کہا، تنخواہ تو تمہاری بہت کم ہے، کیسے چکاؤ گی میرا قرضہ؟ ارقم خان سنجیدگی سے 18 سالہ میشا کو دیکھ مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ میشا اس کے ہوٹل کی ویٹرس تھی۔ ایک رات نشے میں اس نے میشا کو دوستی کی آفر کی، جسے میشا نے سختی سے رد کر دیا۔ اسے نکاح کر کے مجھ سے اپنی قربت دو تو 3 لاکھ دے سکتا ہوں۔ ارقم خان خباثت سے بولا تو وہ اپنے بھائی کی مصنوعی ٹانگیں لگوانے کے لیے میشا مان گئی اور ارقم کے نکاح میں آتی ہی اسے برداشت کرنے لگی۔ ایک دن اچانک ارقم کی پہلی بیوی نے آ کر میشا کے چہرے پر تیزاب پھینکنے کے لیے جیسے ہی ارقم کی پہلی بیوی نے ہاتھ اٹھایا، ارقم نے پوری قوت سے اس کا کلائی دبوچ لی۔ تیزاب کی بوتل فرش پر گری اور ایک خوفناک آواز کے ساتھ ماربل کو جلانے لگی۔ ارقم، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس معمولی سی ویٹرس کے لیے تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ عورت غصے سے چلائی۔ ارقم کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا اور گرجدار آواز میں بولا، یہ اس گھر کی عزت ہے، میرے نکاح میں ہے یہ، اور اگر تم نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا بھی تو یاد رکھنا ارقم خان سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میشا جو خوف سے دیوار سا لگی کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارقم اسے بھجا رہا ہے یا اپنی انا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ تو بس ایک مجبور بہن تھی جس نے اپنے بھائی کی معذوری ختم کرنے کے لیے خود کو اس سنگ دل انسان کے حوالے کر دیا تھا۔ ارقم مڑا اور میشا کے قریب آیا۔ اس کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اس نے میشا کا جبڑا سختی سے پکڑا اور اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے، رونا بند کرو، مجھے کمزور لڑکے پسند نہیں، تم نے میرے نام کا سودا کیا ہے نا، تو اب یہ سب سہنے کی ہمت بھی پیدا کرو۔ آج اس نے تیزاب پھینکا ہے، کل دنیا باتیں کرے گی، لیکن یاد رکھنا تم صرف میری ہو اور میری مرضی کے بغیر تمہیں موت بھی نہیں چھو سکتی۔ میشا نے سسکتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ میں صرف اپنے بھائی کے لیے یہاں آئی ہوں، مجھے اس لڑائی کا حصہ نہیں بننا۔ ارقم خان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ بھائی کی ٹانگیں تو لگ جائیں گی میشا، لیکن ان زنجیروں کا کیا کرو گی جو میں نے تمہارے پیروں میں ڈال دی ہے؟ اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور باہر نکل گیا، میشا کو اس تپتی ہوئی دوپہر میں اکیلا چھوڑ کر، جہاں یادوں کی دھول اور مستقبل کا خوف اس کے گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ ارقم کے جانے کے بعد کمرے میں چھپی خاموشی میشا کے دل کی دھڑکنوں سے بھی زیادہ بھیانک تھی۔ وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے تیزاب کے قطروں نے زمین کا سینہ جھلسا دیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود بھی اسی تیزاب کی نذر ہو گئی ہو۔ بس فرق اتنا تھا کہ اس کا چہرہ سلامت تھا اور روح راکھ ہو چکی تھی۔ اگلی صبح ارقم خان اپنی مخصوص رعبدار انداز میں کمرے میں داخل ہوا۔ کالی قمیص شلوار اور کندھے پر ڈالی گئی بھاری شال، وہ کسی سنگ دل شکاری سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے بیڈ پر پڑی میشا کا سرخ آنکھوں کو دیکھا، جو شاید ساری رات جاگنے کی گواہی دے رہی تھی۔ تیار ہو جاؤ، ارقم کی آواز کی گونج نے میشا کو ہڑبڑا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ کہاں؟ میشا نے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ارقم اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کی خوشبو میشا کی حواس پر چھانے لگی۔ تمہارے بھائی کا آپریشن کا وقت طے ہو گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم بعد میں یہ کہو کہ ارقم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ میشا کی آنکھوں میں ایک دم چمک آئی، لیکن اگلے ہی پل ارقم نے اس کی کلائی اتنی سختی سے مروڑی کہ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ لیکن یاد رکھنا میشا، اس احسان کی قیمت تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہسپتال میں میرے ساتھ ایک بیوی بن کر چلو گی۔ وہ روتی ہوئی ویٹرس بن کر نہیں جو تم میرے ہوٹل میں تھی، وہاں میڈیا بھی ہوگا اور میرے کاروباری دشمن بھی۔ اگر تمہارے چہرے پر یہ بےچارگی نظر آئی تو یاد رکھنا تمہارے بھائی کی ٹانگیں لگنے سے پہلے کاٹ بھی سکتی ہیں۔ میشا کا دل دہل گیا۔ وہ کتنی نادان تھی کہ اس سنگ دل انسان میں ہمدردی تلاش کر رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ارقم کا روح بدل گیا۔ اس نے سب کے سامنے میشا کے کندھے کے گرد بازو حائل کیے۔ میشا اس قربت پر لرز کر رہ گئی، لیکن ارقم کی گرفت کی سختی اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ وارڈ کے قریب پہنچے، سامنے سے وہی عورت، ارقم کی پہلی بیوی زویا آتی ہی دکھائی دی۔ اس بار اس کے ساتھ 2 پولیس والے بھی تھے۔ رکو ارقم، زویا نے دھاڑتے ہوئے کہا، تم اس لڑکی کو اپنی بیوی کہہ کر نہیں بچا سکتے۔ میں نے تمہارے خلاف اور اس 18 سالہ بازاری عورت کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دے کر دوسری شادی کی ہے۔ ارقم کے چہرے پر ایک جاندار قہقہ ابھرا جس نے ہسپتال کے کوریڈور میں سب کو توجہ کھینچ لی۔ اس نے میشا کو اپنی طرف اور زور سے کھینچا
اور پولیس والوں کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں بولا، مقدمہ زویا بیگم، ارقم خان پر مقدمہ کرنے کے لیے ہمت نہیں، حماقت چاہیے ہوتی ہے۔ اور رہی بات میشا کی، اس نے میشا کے گال کو چھوتے ہوئے زویا کی آنکھوں میں دیکھا، تو یہ میری وہ کمزوری ہے جسے میں نے اپنی طاقت بنا لی ہے۔ انسپکٹر صاحب یہ نکاح نامہ دیکھ لیں، اور میری بیوی کو ہراساں کرنے کے جرم میں اگر کسی کو اندر جانا چاہیے تو وہ یہ خاتون ہے۔ میشا حیرت سے ارقم کو دیکھ رہی تھی، وہ اس ذلیل بھی خود کر رہا تھا اور دنیا کے سامنے اس کی ڈھال بھی خود بن رہا تھا۔ وہ ایک ایسی پہیلی تھا جسے سمجھنا میشا کی جیسی معصوم لڑکی کی بس کی بات نہیں تھی۔ اچانک ارقم نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی، مسکراؤ میشا، ورنہ تمہارے بھائی کا ڈاکٹر اب بھی میرا فون کر وصول کرے گا اور آپریشن کینسل ہو جائے گا۔ میشا نے کانپتے ہوئے لبوں سے ایک مصنوعی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لی، جبکہ اندر ہی اندر وہ اس ظالم انسان کی قید میں دم توڑ رہی تھی۔ آپریشن تھیٹر کی باہر لگی سرخ لائٹ میشا کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ لرز رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتی، جہاں ارقم کے دیے ہوئے زخم اور اس کے نام کی مہندی اب ایک ہو چکی تھی۔ ارقم خان دور کھڑا فون پر کسی کو بری طرح جھاڑ رہا تھا۔ اس کا غصہ میشا کی طرح عروج پر تھا، مگر اس کی نظریں مسلسل میشا پر تھیں۔ وہ ایک ایسی پیاسی ہنی کی طرح لگ رہی تھی جو شیر کے جنگل میں تو تھی، مگر زندگی کی امید بھی اسی سے وابستہ کی ہوئی تھی۔ اچانک ارقم فون کاٹ کر اس کے پاس آیا اور بینچ پر اس کے بالکل برابر بیٹھ گیا۔ میشا ڈر کر تھوڑا سا دور سرک گئی۔ مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھچاہٹ تھی۔ آپ بہت غصے والے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، میشا نے نظریں جھکائے دبی آواز میں کہا۔ ارقم نے اس کی تھوڑی سے چہرہ اوپر اٹھایا۔ ڈرنا بھی چاہیے میشا، کیونکہ جس دن تمہارا یہ ڈر ختم ہو گیا، اس دن تم میرے قابو سے باہر نکل جاؤ گی، اور میں اپنی چیزوں پر کسی اور کا اختیار تو دور، ان کی اپنی مرضی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر نکلا تو میشا نے دیوانہ وار اس کی طرف لپکی۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بھائی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر ارقم کی طرف دیکھا۔ آپریشن کامیاب رہا خان صاحب، آپ کی لائی ہوئی جرمنی ٹانگیں بالکل فٹ ہو گئی ہیں، بس اب کچھ ماہ کی فزیو تھراپی ہے اور آپ کا سالہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا۔ میشا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے بے اختیار ارقم کی طرف دیکھا۔ اس لمحے وہ اسے دنیا کا سب سے اچھا انسان لگا، مگر ارقم کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، وہی مخصوص تنگ دلی تھی۔ شکریہ، بہت شکریہ ارقم صاحب، میشا نے جذباتی ہو کر کہا۔ ارقم نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے اور اس کے کان میں جھک کر بہت دھیرے سے بولا، شکریہ سے کام نہیں چلے گا میشا، سودا یاد ہے نا، تمہارے بھائی کو اس کے پیر مل گئے، اب تمہاری باری ہے اپنی قیمت چکانے کی۔ میشا کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ بھول گئی تھی کہ اس کا مسیحا دراصل اس کا خریدار بھی ہے۔ اسی وقت ہسپتال کے کوریڈور میں شور مچا۔ وہی زویا، ارقم کی پہلی بیوی، اب اکیلی نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ اس کا بھائی حمزہ بھی تھا، جو ارقم کا سب سے بڑا کاروباری حریف تھا۔ ارقم خان، تماشا بند کرو، حمزہ دھاڑتا ہوا قریب آیا۔ تم نے میری بہن کی زندگی برباد کر کے اسے 2 ٹکے کی ویٹرس کو گھر میں بٹھایا ہے، میں اسے ابھی یہاں سے کھینچ کر لے جاؤں گا، دیکھتا ہوں تم کیسے روکتے ہو۔ حمزہ نے غصے میں میشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹنے کی کوشش کی تو ایک زوردار تھپڑ کی گونج پورے کوریڈور میں سنائی دی۔ ارقم نے حمزہ کے گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، جو کسی کو بھی جلا کر راکھ کر دے۔ اسے ہاتھ لگانے کی ہمت کیسی ہوئی تمہاری؟ ارقم کی آواز میں درندگی تھی۔ میشا کی قیمت میں نے 3 لاکھ نہیں، بلکہ اپنی سکون کی زندگی دے کر چکائی ہے۔ یہ میری ہے، اور جو میری چیز کو چھوتا ہے میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہوں۔ میشا یہ سب دیکھ کر ساکت کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارقم اسے بچا رہا ہے یا اپنی ملکیت کا دفاع کر رہا ہے۔ ارقم نے حمزہ کو پیچھے دھکیلا اور میشا کی طرف مڑ کر بلند آواز میں کہا، چلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں یہاں لاشیں گرا دوں۔ وہ میشا کو زبردستی کھینچتے ہوئے اپنی کالی گاڑی کی طرف لے گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے گاڑی کی رفتار اتنی تیز کر دی کہ میشا کا دم گھٹنے لگا۔ ارقم صاحب، گاڑی ایسا چلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ رو پڑی۔ ارقم نے اچانک ایک سنسان سڑک پر بریک لگائی۔ وہ میشا کی طرف مڑا، اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ تم نے اسے اپنا ہاتھ پکڑنے کیوں دیا؟ اس نے دھار کر پوچھا۔ وہ زبردستی کر رہے تھے، میں کیا کرتی؟ میشا سسکنے لگی۔ ارقم نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور ان پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ آئندہ اگر کسی نے تمہیں چھوا تو میں اسے مار دوں گا میشا، اور اگر تم نے کسی کو اجازت دی تو پھر انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی، مگر رخ گھر کی طرف نہیں بلکہ شہر سے دور بنے اپنے فارم ہاؤس کی طرف تھا۔
ہم گھر نہیں جا رہے؟ میشا نے گھبرا کر پوچھا۔ ارقم نے اس کی طرف دیکھے بغیر ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں میشا، آج سے تمہاری دنیا بدلنے والی ہے، زوئی اور حمزہ سے دور، جہاں صرف تم ہوگی اور میرا غصہ۔ میشا کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ بھائی کی آزادی کی قیمت اسے ایک ایسی قید خانے میں رہ کر چکانی ہوگی جہاں دیواریں سونے کی تو تھیں مگر زنجیریں بہت مضبوط۔ فارم ہاؤس کی بھاری لوہے کا گیٹ ایک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا، جیسے کسی شکاری نے اپنے شکار کے لیے جال بچھا رکھا ہو۔ کالی لگژری گاڑی کچھ رستے پر دور دوڑتی ہوئی سفید رنگ کی ایک عالیشان مگر خاموش عمارت کے سامنے جا رکی۔ ارد گرد پھیلی ہوئی اونچی درخت کے سائے شام کے دھندلے میں ہیبت ناک لگ رہے تھے۔ ارقم خان نے گاڑی بند کی اور بغیر کچھ کہے اتر کر میشا کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اترو، اس کا لہجہ حکم نامہ تھا۔ میشا نے لرزتی آنکھوں سے باہر دیکھا۔ وہاں دور دور تک انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا، صرف سناٹا تھا اور ارقم کے قدموں کی چھاپ۔ وہ گاڑی سے اتری تو ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا مگر اس کے جسم میں کپکپاہٹ سردی سے نہیں خوف سے تھی۔ یہ جگہ تو گھر نہیں ہے، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ میشا نے اپنا دوپٹہ سینے پر سختی سے لپیٹتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نادان آنکھوں میں ہزاروں سوالات تھے۔ ارقم نے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف لے گیا۔ گھر میں شور بہت ہے میشا، زویا، اس کا بھائی، پولیس اور تمہاری وہ بے چارگی۔ مجھے خاموشی پسند ہے، یہاں کوئی تمہیں ڈھونڈنے نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی تمہیں مجھ سے چھیننے کی ہمت کرے گا۔ وہ اسے ایک بڑے ہال نما کمرے میں لے آیا جہاں مہنگے فرنیچر پر گرد کی ایک باریک تہہ جمی ہوئی تھی جو اس بات کا ثبوت دے رہی تھی کہ یہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ ارقم نے اسے صوفے پر دھکیلا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے 3 لاکھ لیے، بھائی کا آپریشن کروایا اور بس حساب برابر ہو گیا؟ ارقم نے اپنی قمیض کی آستینی اوپر چڑھاتے ہوئے سرد مہری سے پوچھا۔ میشا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نے کہا ہے نا، میں آپ کی پائی پائی چکا دوں گی، میں کام کروں گی، میں محنت کروں گی۔ ارقم اس کے قریب جھکا، اس کی آنکھوں میں وحشت کی ایک لہر دوہری۔ کیسے چکاؤ گی؟ ایک ویٹرس کی تنخواہ سے؟ میشا، میری جوتی کی قیمت بھی تمہاری سال بھر کی کمائی سے زیادہ ہے۔ تم میرا قرضہ پیسوں سے نہیں اپنی ذات سے چکاؤ گی۔ اس نے میشا کے بال کی ایک لٹ کو انگلیوں پر لپیٹا۔ تم اب میری قیدی ہو، میری ملکیت ہو، جب تک میں نہ چاہوں تم اس فارم ہاؤس کی دیواروں سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ میشا کی سسکیاں بندھ گئیں۔ لیکن میرا بھائی، وہ ہسپتال میں اکیلا ہے، اسے میری ضرورت ہے۔ اسے اس کے پیر مل چکے ہیں میشا، اس کی دیکھ بھال کے لیے میں نے بہترین نرس لگا دی ہے۔ اسے تمہاری نہیں، دواؤں کی ضرورت ہے اور تمہیں صرف میری ضرورت ہونی چاہیے۔ ارقم مڑا اور دیوار پر لگی ایک بڑی پینٹنگ کی طرف دیکھنے لگا۔ میشا کو لگا یہی موقع ہے، وہ بھاگ سکتی ہے۔ وہ دبے قدم دروازے کی طرف بڑھی، لیکن ابھی اس نے ہینڈل کو ہاتھ میں لگایا ہی تھا کہ ارقم کی گرجدار آواز نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ اگر باہر نکلنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، تمہارے بھائی کی وہ مصنوعی ٹانگیں 1 منٹ میں غبار میں جا سکتی ہیں۔ میشا کا ہاتھ ہینڈل پر ہی رہ گیا۔ وہ بے بس ہو کر زمین پر بیٹھ گئی۔ آپ اتنے سنگ دل کیوں ہیں؟ میں نے تو آپ کو کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ ارقم اس کے پاس آیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر زبردستی کھڑا کیا۔ اس کا غصہ اب ایک جنون میں بدل رہا تھا۔ تم نے میرا سکون بگاڑا ہے میشا۔ جس دن تم نے میرے ہوٹل میں میری آفر ٹھکرائی تھی، اس دن تم نے اپنی تقریر لکھ دی تھی۔ ارقم خان کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ رات گہری ہوتی گئی۔ فارم ہاؤس کے باورچی خانے میں میشا نے کانپتے ہاتھوں سے ارقم کے لیے کافی بنائی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے غصہ دلانا اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے کے برابر ہے۔ جب وہ کافی لے کر اس کے کمرے میں پہنچی تو ارقم لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور جانے کے لیے تو ارقم نے اسے پکارا، ادھر آؤ۔ میشا نے ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آئی۔ ارقم نے ایک دراز کھولا اور اس میں سے ایک مخملی ڈبی نکال کے اس میں ہیرے کا ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی ہار تھا۔ پہنو اسے، اس نے حکم دیا۔ نہیں، یہ بہت مہنگا ہے، میں اسے نہیں پہن سکتی۔ میشا نے معصومیت سے انکار کیا۔ ارقم ایک جھٹکے سے اٹھا اور ہار نکال کر خود اس کے گلے میں ڈالنے لگا۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھ جب میشا کی گردن سے لمس ہوئے تو اس کے پورے وجود میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے ہے۔ کل یہاں ایک بہت بڑی پارٹی ہے، شہر کے بڑے لوگ، بزنس ٹائکون اور میڈیا یہاں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ سب دیکھیں کہ ارقم خان نے جس لڑکی کو چنا ہے وہ کتنی قیمتی ہے۔ اس نے ہار کا لاک بند کرتے ہوئے میشا کی گردن پر اپنی گرفت تھوڑی سخت کی۔ تمہیں کل میری
کامل بیوی بن کر دکھانا ہوگا۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری آنکھوں میں سے آنسو آیا تو انجام تم جانتی ہو۔ اگلے دن شام ہوتے ہی فارم ہاؤس کی رونقیں بدل گئیں۔ چاروں طرف رنگ برنگی روشنیاں چمکا رہی تھی، مہنگی گاڑیوں کی لائن لگی۔ میشا کو ایک بیوٹی پارلر والی ٹیم نے تیار کیا تھا۔ وہ گہرے سبز رنگ کے کمدار لباس میں کسی اور سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر موجود معصومیت اور آنکھوں کا خوف اس کی اصل کہانی بیان کر رہا تھا۔ ارقم خان بلیک سوٹ میں ملبوس میشا کا ہاتھ تھامے مہمانوں کے درمیان آیا۔ لوگ اسے رشک اور حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ خان صاحبہ، آپ کی بیگم تو واقعی بہت حسین ہے، ایک بزنس پارٹنر نے مسکرا کر کہا۔ ارقم نے میشا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ خوبصورتی تو صرف ایک پہلو ہے، میشا کی سب سے بڑی خوبی اس کی وفاداری ہے نا میشا؟ اس نے دبی آواز میں اس کے کان میں پوچھا۔ میشا نے صرف سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ اسی دوران ہجوم میں سے حمزہ، ارقم کی پہلی بیوی کا بھائی، نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو ارقم، بڑی دھوم دھام سے اپنی نئی ملکیت کی نمائش کر رہے ہو، حمزہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ارقم کی بھویں تن گئیں۔ حمزہ، تم یہاں بن بلائے آئے ہو، بہتر ہے کہ اپنی حد میں رہو۔ حمزہ میشا کے قریب آیا اور آہستہ سے بولا۔ حدود تو تم نے پار کی ہیں ارقم، کیا تم نے اسے بتایا ہے کہ جس بھائی کے لیے اس نے خود کو بیچا ہے، اس کا اصل حادثہ کس نے کروایا تھا؟ میشا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے تڑپ کر حمزہ کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ارقم نے حمزہ کا گریبان پکڑ لیا۔ خاموش ہو جاؤ حمزہ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ ہم یہاں لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ حمزہ ہنسا۔ کیوں ارقم، سچائی سے ڈر لگ رہا ہے؟ میشا، جس گاڑی نے تمہارے بھائی کو کچلا تھا وہ ارقم خان کے نام پر رجسٹرڈ ہے، اور یہ سب ایک کھیل تھا تمہیں حاصل کرنے کا۔ پہلے تمہیں مجبور کیا گیا، پھر تمہارے بھائی کو معذور کیا گیا، اور پھر مسیحا بن کر تمہیں خرید لیا گیا۔ میشا کا سر چکرانے لگا۔ اس نے بے یقینی سے ارقم کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، لیکن وہ خاموش تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ میشا کی آواز بمشکل نکل پائی۔ ارقم نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹنا شروع کیا۔ اس کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں الگ کرنا چاہتا ہے، مجھے چھوڑیں۔ میشا نے پہلی بار چیخ کر اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھے جواب چاہیے، کیا میرے بھائی کا حادثہ آپ نے کروایا تھا؟ پوری محفل میں سناٹا چھا گیا۔ ارقم خان نے سر نظریں سے سب کو دیکھا اور پھر میشا کے قریب آ کر اس کے کان میں غصے سے گھرایا۔ ہاں، میں نے کروایا تھا، کیونکہ تم سیدھی طرح مان نہیں رہی تھی، اور ارقم خان کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ اسے چھیننا جانتا ہے۔ اب تم چاہو بھی تم اسے دور نہیں جا سکتی، کیونکہ تمہارے بھائی کی زندگی اب بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ میشا کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ وہ جس انسان کو اپنا نجات دہندہ سمجھ رہی تھی، وہی اس کی بربادی کا اصل معمار نکلا۔ وہ بے جان بت کی طرح کھڑی رہ گئی، جبکہ ارقم اسے زبردستی کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ میشا کے پیر تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ارقم خان کا اعتراف اس کے معصوم دل پر کسی ایٹم بم کی طرح گرا تھا۔ وہ فارم ہاؤس کس کمرے میں قید تھی، جہاں کی در و دیوار اسے اب اپنی بربادی کی نوحہ سناتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میشا اب وہ نادان لڑکی نہیں رہی تھی جس نے صرف آنسو بہانا سیکھے تھے۔ ارقم کی پہلی بیوی زویا نے جب دیکھا کہ ارقم میشا کے جنون میں حد سے گزر گیا ہے، تو اس نے میشا کو ختم کرنے کا آخری منصوبہ بنایا۔ وہ پستول لیے فارم ہاؤس پہنچی، مگر وہاں ارقم پہلے سے موجود تھا۔ زویا نے جیسے ہی میشا پر گولی چلانے کے لیے ٹریگر دبایا، ارقم دیوار بن کر میشا کے سامنے آ گیا۔ گولی ارقم کے کندھے کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ خون کی دھار دیکھ کر میشا کی چیخ نکل گئی، اور زویا خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ میشا نے بھاگ کر ارقم کو تھاما۔ کیوں بچایا مجھے؟ اب تو میری زندگی برباد کرنے والے انسان ہیں، میشا روتے ہوئے چلائی۔ ارقم نے کراہتے ہوئے میشا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک پچھتاوا تھا۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے غلط راستہ چنا میشا، میں جنون میں اندھا ہو گیا تھا، لیکن تمہیں کھونے کا ڈر گولی کے ڈر سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اگلے چند ہفتے ارقم ہسپتال میں رہا۔ اسی دوران اس نے میشا کے بھائی کو بیرونی ملک علاج کے لیے بھیج دیا تھا اور اپنی ساری جائیداد کا ایک بڑا حصہ میشا اور اس کے بھائی کے نام کر دیا تھا۔ اس نے میشا کو طلاق کے کاغذات دے کر اسے آزاد کر دیا تاکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے۔ میشا کے پاس موقع تھا کہ وہ چلی جائے، لیکن اس نے دیکھا کہ ارقم خان اب وہ سنگ دل انسان نہیں رہا۔ اس کے بھائی کو مکمل ٹھیک ہونے کی خبر اور ارقم کے سچے پچھتاوے نے میشا کے دل میں لگی نفرت کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ 1 سال بعد میشا اپنے بھائی کے ساتھ اپنے نئے گھر کے لان میں بیٹھی تھی، جہاں اس کا بھائی اب مصنوعی ٹانگوں کے سہارے نہیں بلکہ اپنی ہمت سے چل رہا تھا۔ اس وقت کالے رنگ کی
گاڑی آ کر رکی۔ ارقم خان باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانی سختی نہیں بلکہ ایک سکون تھا۔ میشا، میں صرف یہ پوچھنے آیا تھا کہ تم نے مجھے واقعی معاف کر دیا ہے؟ ارقم نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میشا نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا، پھر ارقم کی طرف قدم بڑھائے۔ معافی تو اللہ دیتا ہے ارقم صاحب، میں نے تو بس نفرت کرنا چھوڑ دی ہے۔ ارقم نے جیب سے ایک چھوٹی سی انگوٹھی نکالی۔ اس پر میں کوئی سودا کرنے نہیں آیا بلکہ اپنی زندگی کی خوشیاں مانگنے آیا ہوں۔ کیا تم دوبارہ میرا نکاح میں آؤ گی؟ اس بار ایک مجبوری نہیں بلکہ میری محبت بن کر۔ میشا نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ارقم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار اس کی گرفت میں کوئی سختی نہیں تھی بلکہ ایک عہد تھا کہ وہ کبھی اس معصوم کلی کو مرجھانے نہیں دے گا۔